مجید۔ سامعین محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ پچھلے 2 جمعہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے موضوع پر چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج کے جمعہ میں انشاءاللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کہہ دیں آمین۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو مظلوم شہید ہیں، مظلوم مدینہ ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں ہے، بلکہ اس کو جتنا بھی بیان کیا جائے اور جتنا بھی اس پر افسوس کیا جائے، غم کیا جائے، وہ کم ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنی زیادتی کی گئی اتنا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں تھا شہادت کا آنا، اور ان کے نصیب میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ تو عثمان کو خوش بختی نصیب فرما اور شہادت نصیب فرما۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی میں لکھا ہوا ہوتا کہ اے اللہ مجھے عثمان کو خوش بختی نصیب فرما، سعادت مندی نصیب فرما اور شہادت نصیب فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی بھی دونوں دعائیں قبول کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دونوں دعائیں قبول کی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب شہید ہونے لگے اس وقت بھی خواب آیا کہ فرمایا شام کو روزہ ہمارے پاس افطار کرنا۔ الغرض ان کے نصیب میں تھا شہادت کا رتبہ پانا، اس وجہ سے وہ شہید ہوئے۔ شہادت کا سبب کیا بنا؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر جب حملہ ہوا اور پھر حملے کے دنوں میں کافی کمزور ہو گئے، پھر یکم محرم الحرام کو انہوں نے شہادت نصیب فرمائی، شہادت کا جام پی لیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے خلیفہ سوم کے لیے مجلس شورا مقرر کی، 6 لوگوں کی مجلس شورا مقرر کی۔ ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اسی طرح حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ 6 قسم کے صحابی تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا کے لیے مقرر فرمایا تم میں سے جو خلیفہ بننا چاہے اپنی رائے سے، اپنے فیصلے سے تم اپنے ان 6 میں سے جس کو چاہو خلیفہ مقرر کر لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 6 کی کیوں مجلس شورا بنائی، ان 6 کو کیوں متعین کیا، اس سے کم کیوں نہیں کیا اور زیادہ کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے یہ جو صحابی ہیں یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ صحابہ اکرام انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، وہ صحابہ اکرام ہیں، اور صحابہ اکرام میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں اور وہ خلفائے راشدین ہیں، اور پھر ان کے بعد وہ ہیں جن کو اللہ حضور علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دی، 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ 6 صحابی جو ہیں 6 کے 6
یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ساتھ میں ایک صحابی زندہ تھے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے میرے رشتہ دار کا بہنوئی کا نام نہ ہے، کہ تاکہ لوگ نہ یہ کہیں کہ اپنے رشتہ دار کو خلافت سونپ دی، اس کا نام لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کر دیا۔ باقی 3 صحابی عشرہ مبشرہ میں سے جو تھے وہ فوت ہو چکے تھے۔ باقی 7 بچتے تھے، 7 میں سے ایک آپ کے رشتہ دار تھے، اس وجہ سے ان کو شامل نہیں کیا، اور 6 بچتے 6 کی مجلس شورا بنا دی۔ اس وجہ سے ان کا دین میں، شریعت میں بہت خدمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اور لوگوں کے ہاں بھی ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 6 لوگوں کی مجلس شورا بنائی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ سوم مقرر کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال خلافت کی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے پہلے 6 سال میں کوئی اختلاف نہیں تھا، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ بالاتفاق حکومت چلتی، متفق سے پیار اور محبت اور الفت اور اخوت کے ساتھ چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ فتح یابی دیتے گئے، اسلام کا بات، اسلام کو روشن کرتے گئے، اسلام کو عظمت اور شان دیتے گئے۔ تو روایات میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال خلافت میں سے پہلے جو 6 سال تھے وہ بھی ایسے ہی اتفاق اور محبت کے ساتھ تھے، اور آخری جو 6 سال تھے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، ان میں سازشیں پیدا ہو گئی تھی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلے 10 سال وہ تو محبت اور اتفاق والے تھے، سارے ایک دوسرے کی ماننے والے تھے، کوئی سازش نہیں تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آخری 2 سالوں میں اختلاف ہوا۔ بہرحال شروع کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت اور حکومت کرتے رہے، بادشاہت کرتے رہے۔ آخری دنوں میں، آخری سال میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ ایک یہودی تھا عبداللہ بن سبا۔ اسلام کے 3 طرح کے دشمن ہیں، کہ ایک کفار اور مشرکین، دوسرا یہود اور نصارہ۔ یہود یہ علیحدہ دشمن ہے، نصارہ علیحدہ دشمن ہے، یہ تینوں دین کے دشمن ہیں، کافر مشرک ہوں یا یہودی ہوں یا نصرانی ہوں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں ان کو تینوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا کہ فتح مکہ ہو گیا، کفار اور مشرکین کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی، اور مدینہ میں یہودی رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، لیکن انہوں نے ہر بار معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا۔ ایک قبیلہ بچہ بنو قریظہ اور یا بنو قینقاع، 3 قبیلے تھے، ایک ہی بچ گیا تھا، باقی 2 چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے بھی وعدہ خلافی کی، میثاق توڑ دیا، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، کہ اس کو توڑ دیا۔ حضرت حضور علیہ السلام نے کہ ان صحابہ اکرام سے مشورہ لیا اب کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک صحابی تھے جو ان کی قبیلے تھے، پہلے یہودی تھے، پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کے پاس مشورہ لے گئے، معاملہ لے گئے۔ انہوں نے مشورہ دیا یہ سب کو قتل کر دو، بچوں کو چھوڑ دو، جو بالغ ہیں مرد ہیں سب کو قتل کر دو۔ تو اس وقت ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس وجہ سے یہ اسلام کے اب زیادہ دشمن ہو گئے، اب یہ مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے دور میں اسلام کو اتنی فوقیت اور عزت نہیں تھی، اتنی بلندی نہیں تھی، اتنی قوت اور طاقت نہیں تھی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا کہ اسلام کو قوت اور زیادہ ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اسلام کو اور زیادہ قوت ملی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اسلام کو اور زیادہ قوت ملی۔ اس طرح اسلام مضبوط ہوتا گیا۔ اب یہ یا ہم مسلمان ہو جائیں یا ہم جنگ کر کے کہ ان کے ساتھ لڑیں اور خود مر جائیں، ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔
تو دو ہی راستے تھے، ان میں سے ایک ہی اختیار کرنا تھا۔ تو انہوں نے سوچا مسلمان تو ہم ہو نہیں سکتے، اسلام کو قبول کر لیں، اور مقابلہ ہم کر نہیں سکتے۔ پھر انہوں نے ایک اپنا بندہ بھیجا۔ انہوں نے پہلے عیسائیوں کو انہوں نے شکست دی تھی، یہی صورت اپنائی تھی۔ اپنا بندہ بھیج کر فرمایا کہ تم جاؤ عیسائی بن جاؤ، عیسائیوں کو اندر سے کھوکھلا کرو۔ عیسائیوں کو انہوں نے اس طرح شکست دی۔ اور پھر جب مسلمانوں کی باری آئی، انہوں نے اپنا بندہ بھیجا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا۔ عبداللہ بن سبا اس کو بھیجا۔ وہ مسلمان تو نہیں ہوا تھا، منافقانہ رویہ اختیار کر کے، مسلمانوں کا لباس پہن کر، نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کر کے، لوگوں کو نیکی کی تبلیغ کر کے، گناہوں کے سے بچانے کی تبلیغ کر کے، کہ بار بار کہتا، لوگوں کو خطاب کرتا، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کیا کرو۔ لوگ سمجھتے تھے کہ حقوق سے مراد ماں باپ کا حقوق ہے، خاوند بیوی کا حقوق ہے، بہن بھائیوں کا حقوق ہے، سارا بیان اچھا کرتا، آخر میں کہتا اہل بیت کا حقوق ادا کرو۔ اہل بیت میں سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقوق ادا کرو۔ لوگ پوچھتے کہ ان کے حقوق کیا ہے؟ فرماتے کہ وہ عبداللہ بن سبا کہتا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، کہ حضور علیہ السلام کے داماد ہیں، حضور علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں، اس وجہ سے حضور علیہ السلام کے خاندان میں سے بھی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، کہ ان کو خلافت ملنی چاہیے تھی، کہ آپ خاموش رہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، آپ خاموش رہے، حضرت عمر بن گئے، آپ خاموش رہے، حضرت عثمان بن گئے۔ اب انہوں نے اتنے سال خلافت کر لی، اب تم آواز اٹھاؤ، ان کے حقوق ادا کرو، تاکہ تم مقابلہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے اتارو، حضرت علی کو بٹھاؤ۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی نہیں تھے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے بنے تھے، کسی صحابی کا اختلاف نہیں تھا، بلکہ ان کی سازش سے تھی۔ اس طرح سازش بڑھتی گئی، اور بار بار یہ کہتے تھے ہمارا مصر کا جو گورنر ہے وہ ہمارے اوپر زیادتی کرتا ہے، سختی کرتا ہے، یہ تبدیل کر دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرمی کی وجہ سے، نرم مزاج کی وجہ سے، کہ فتنہ نہ پھوٹے، فساد نہ مچ جائے، اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تبدیل کرتے رہے، کہ ایک گورنر نہیں تبدیل کیا بلکہ کئی گورنر تبدیل کیے۔ آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا مصر کا گورنر تبدیل کرو، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مصر کا گورنر بنایا، اور وہاں آپ نے اپنا خط دیا، فرمایا جو اس وقت جو وہاں کا مصر کا گورنر ہے اس کو یہ خط دو، فرمایا کہ تم معزول ہو اور میں آپ کی جگہ گورنر ہوں۔ اصل وجہ یہ بنی، یہ خط تھا، کہ یہ خط بھیجا، اور پھر راستے میں جاتے ہیں، ادھر سے حضرت محمد بن ابی بکر جس کو گورنر بنایا جا رہا ہے، راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں پڑاؤ کرتے ہیں، ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اونٹ پر سوار ہے، بڑا تیزی سے جا رہا ہے، منہ اس نے چھپایا ہوا ہے۔ حضرت محمد بن ابی بکر کو پتہ چلا یہ کوئی جاسوس نہ ہو، ہمارا پیچھا نہ کر رہا ہو، کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچانے کے ارادے سے جا رہا ہو، کہ آپ نے اس کو روکنا چاہا لیکن نہیں رکا۔ پھر صحابہ اکرام اس کے پیچھے گئے، اس کو پکڑا اور روکا، پوچھا تم کون ہو؟ فرمایا کہ میں غلام ہوں، کہ فرمایا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ نہیں بتایا میں کہاں جا رہا ہوں، کس مقصد کے لیے جا رہے ہو یہ بھی نہیں بتایا۔ اب وہ متجسس ہو گئے، یہ کیا راز ہو، حیران ہو گئے، یہ کیا راز ہو سکتا ہے، یہ آدمی کہاں جا رہا ہے۔ جب اس کی تلاشی لی گئی، اس کے پاس سے ایک خط نکلا جس میں لکھا ہوا تھا کہ مصر پہنچ کر جو اس وقت موجودہ گورنر تھا اس کے پاس یہ خط جا رہا تھا، وہ آدمی لے کے جا رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا میں عثمان کہہ رہا ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جب محمد بن ابی بکر وہاں پہنچے تم اپنی کہ گورنری پر مقرر رہنا، اپنی حکومت کو سنبھالے رکھنا، اور محمد بن ابی بکر کو قتل کر دینا۔
جب انہوں نے خط دیکھا ادھر سے مجھے بھیجا جا رہا ہے گورنری کے لیے، حکومت کے لیے بھیجا جا رہا ہے، لیکن ادھر یہ خط کی بھیج دیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ اب وہ مصر جانے کے بجائے واپس آ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ خط آپ کا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نے نہیں لکھا۔ فرمایا یہ مہر آپ کی ہے؟ جی ہاں میری مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ غلام آپ کا ہے؟ غلام بھی میرا ہے۔ یہ اونٹ آپ کا ہے؟ جی ہاں اونٹ آپ میرا ہی ہے۔ پھر جب یہ تمام باتوں کی تصدیق کی پھر پوچھا، پھر خط آپ نے نہیں لکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یہ خط میں نے نہیں لکھا، یہ کسی کی سازش ہے۔ پھر حضرت محمد بن ابی بکر جو تھے وہ آپ سے غصہ ہونے لگے۔ جب آپ سے غصہ ہونے لگے کہ تلخ مزاجی ہو گئی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آج تمہارے ابا جان ابو بکر زندہ ہوتے کیا تو میرے ساتھ ایسے معاملہ کرتا؟ پھر ان کو شرمندگی ہوئی، حیا آیا، پھر وہ واپس چلے گئے اور پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ آپ کے جو غلام ہیں ہمیں اس پر شک ہو رہا ہے کہ اپنا جو قریبی غلام ہے یہ ہمیں دے دے، ہم اس سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صرف شک کی بنیاد پر کہ تم اس کو قتل کر دو گے، میں خود اس کا اندازہ لگاؤں گا، خود چھان بین کروں گا کہ واقعی یہ جاسوس ہے، واقعی اس نے غداری کی ہے یا نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ غلام نہیں دیا اور پھر وہ چلے گئے حضرت محمد بن ابی بکر۔ اس طرح عبداللہ بن سبا ان کی جماعت تمام لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے، مسلمانوں کا دکھاوا کر رہے تھے ہم مسلمان ہیں، کہ وہ ان کی تعداد 750 تھی اور حج کا موقع تھا، صحابہ اکرام سارے کے سارے حج پر گئے ہوئے تھے، چند صحابہ اکرام ہی باقی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے التجا کی عرض کیا امیر المومنین ہمیں حکم دے ہم ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار التجا کی، بار بار عرض کیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا میرے ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام کے شہر مدینہ میں مسلمانوں کا خون نہیں بہا جا سکتا، اس عرض مقدس پر، اس پاکیزہ جگہ پر، پاکیزہ شہر میں، طیبہ شہر میں کہ میں خون نہیں بہانا چاہتا۔ اگر میری یہ بات نہیں ہے کہ ان لوگوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا، 750 کی تعداد میں جو وہ بلوائی تھے، عبداللہ بن سبا کی جماعت تھی، انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرہ کر لیا اب نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ باہر آ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے لیے فوج کو بڑھا دیں، پہرے داروں کو بڑھا دیں۔ فرمایا میرے پاس اتنا مال نہیں کہ اپنے پیسے سے میں کہ اپنے پہرے دار کھڑے کروں، اور بیت المال کے مال سے، کہ خلافت کے مال سے، لوگوں کے مال سے اپنے لیے میں پہرے دار مقرر نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے جو میرے پاس مال تھا میں نے سب کا سب صدقہ کر دیا۔ اگر میرے پاس ہوتا بھی صحیح پھر بھی اپنی جان کے بجائے اللہ کے راستے پر ترجیح دیتا، اس کو خرچ کرتا، اپنی جان کے بچاؤ کے لیے یہ نگران، یہ پہرے دار مقرر نہ کرتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم مقرر کر لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں مانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چلو ہمیں تو روک دیا، ٹھیک ہے ہم اپنے بچوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرے داری کے لیے مقرر کر دیا۔ اب دروازے پر کھڑے ہیں کہ تاکہ کوئی اندر نہ چلے جائے، پھر کہ وہ بلوائی پیچھے سے گھر میں داخل ہو کر چھت کو پھاڑ کر اندر داخل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ جب حملہ کیا لوہے کی لٹ سر پر ماری، سر زخمی ہو گیا، خون کے فوارے پھوٹے، قرآن پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ یہ آیت پڑھ رہے تھے، اسی آیت پر، قرآن کی اس آیت پر وہ خون گرا، خون کے قطرے گرے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے
کسی کی شہادت نماز میں ہوئی، کسی کی مسجد میں ہوئی، کسی کی گواہی بدر کا مقام دے گا، کسی کی گواہی کیا چیز دے گی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وید ہیں جن کی گواہی، شہادت کی گواہی خود قرآن دے گا، قرآن کی آیتیں دے گی۔ تو انہوں نے ظلمانہ طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہ اس شہادت سے پہلے ایک رات پہلے اسی دن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے، حضور علیہ السلام میرے خواب میں آئے، نیند میں نے خواب دیکھا، آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ کو روزہ ہے، میرا بھی روزہ ہے، ابوبکر صدیق کا بھی روزہ ہے، عمر کا بھی روزہ ہے، ہم چاہتے ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس روزہ افطار کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دعوت کے لیے راضی ہوں، میں دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ وہی رات تھی، انہوں نے شہادت کا جام پی لیا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، شہادت سے کہ چند گھنٹے پہلے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے لیے اعزار لاؤ، یعنی سلوار لے آؤ، میں وہ پہن لوں، کہ میری شہادت کا وقت قریب ہے، کہ جب یہ لوگ مجھے شہید کریں گے ہو سکتا ہے کہ میرا اعزار کھل جائے، ہو سکتا ہے کہ شرم گاہ کھل جائے، کہ بے حیائی ہو، بے پردگی ہو، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں میں سلوار پہن لوں۔ تو آخری وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اعزار پہن لیا اور سلوار پہن لی۔ یہ ایسے ہی ہوا، ان کو پتہ چل گیا تھا، 40 دن کے بھوکے، 40 دن کے پیاسے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن کے بھوکے پیاسے تھے، جنہوں نے کنویں کا پانی خرید کر دیا، جنہوں نے لوگوں کے گھر دیے، زمین وقف کی، راشن گھر جا کے پہنچایا، بہت ان کی دیکھ بھال کی، وہی لوگ ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی بات پر راضی تھے، اس وجہ سے ان کو 40 دن پانی بھی نہیں دیا گیا، کھانا بھی نہیں دیا گیا۔ پھر حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق انہوں نے شہادت کا جام نصیب فرمایا اور اس کو پی لیا، پھر شہادت نصیب ہوئی ان کو۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بلوائی ایسے بدبخت تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 3 دن بعد پڑھا گیا، وہ بھی رات کے وقت چھپ کر، مدینہ کی گلیوں سے چھپ کر چند صحابہ اکرام نے ان کو دفن کیا، اور ان کی قبر مبارک پر جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا، قبر مبارک پر کے پہرے دار مقرر کیے گئے۔ یہ بلوائی آپ کے جنازے پر پتھر برسا رہے تھے کہ ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ قبر سے آپ کو نکال لیں، اس وجہ سے پہرے دار بھی مقرر کیے گئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا دامن پکڑا رہا، استقامت دکھائی، کہ جتنا انہوں نے ظلم کیا پھر بھی سب کچھ برداشت کیا، لیکن حضور علیہ السلام کے ایک فرمان کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کے شہر مقدس اور اس کے تقدس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دے دی۔ ہمیں سبق یہ ملتا ہے، اسلام کی خاطر، شریعت کی خاطر اپنی جان، مال، بیوی، بچے سب کچھ قربان کرنا پڑے تم کر دو، لیکن حق کے پیچھے نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کریں۔